جان صاحب، اب جب کہ آپ کے تمام سوالات کے مکمل منطقی اور سائنسی جوابات دیے جا چکے ہیں، تب میری باری ہے۔ میرے آپ کے لیے کچھ براہ راست سوالات ہیں۔ اگر آپ کا اور آپ کے جیسے دیگر مجدین کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ قرآن محض ایک انسان کی لکھی ہوئی پرانی کتاب ہے، تو ذرا آپ نے تعصب کی اینک اتاری، اپنی پوری سائنسی اور عقلی قابلیت استعمال کرتے ہوئے مجھے ان سوالات کے جوابات دیجیے، مجھے سمجھائیے۔ اس کائنات کا آغاز، جسے بگ بینگ کہتے ہیں، آج کی جدید سائنس نے دہائیوں کی ریسرچ، اربوں ڈالرز کے بجٹ اور ہیڈرون کولائڈر جیسی بھاری مشینری کے بعد یہ دریافت کیا کہ یہ پوری کائنات، تمام کہکشائیں، زمین اور آسمان ابتدا میں ایک ہی اکائی یعنی سنگل اینٹیٹی کی صورت میں جڑے ہوئے تھے، جنہیں ایک عظیم دھماکے یعنی بگ بینگ کے ذریعے الگ کیا گیا۔ مجھے بتائیے، 1400 سال پہلے صحرائے عرب میں موجود ایک انسان کو کیسے علم تھا کہ کائنات کی ابتدا ایسے ہوئی تھی؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 پوری صراحت سے کہتی ہے کہ ان منکرین نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں الگ کر دیا۔ انہیں کائنات کا یہ ماڈل کس نے سکھایا؟ جواب دیجیے، زندگی کی ابتدا اور پانی یعنی اوریجن آف لائف۔ آج جدید بایولوجی ہمیں بتاتی ہے کہ ہر زندہ خلیہ یعنی سیل کا سائٹوپلازم 70 سے 80% پانی پر مشتمل ہے۔ یہ ایک ثابت شدہ سائنسی حقیقت ہے، یہاں تک کہ ناسا جب ناسا خلا میں زندگی تلاش کرتا ہے تو ان کا پہلا اصول ہوتا ہے فالو دا واٹر، یعنی پانی تلاش کرو، پانی ملے گی تو زندگی ملے گی۔ سورہ انبیاء کی اسی آیت میں 1400 سال پہلے یہ اعلان کر دیا گیا تھا، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ جب مائکروسکوپ اور بایولوجی کی کسی لیبارٹری کا وجود تک نہ تھا تو صحرا کے اس خشک ماحول میں رہنے والے ایک انسان نے حیات کا یہ سب سے بڑا اور بنیادی راز کیسے جان لیا تھا؟ آپ بلیک ہولز کو جانتے ہیں کہ بلیک ہولز کی دریافت کیسی ہوئی؟ آج کی ایسٹرو فزکس ہمیں بلیک ہولز کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ وہ مردہ ستارے ہیں جو اپنی شدید کشش ثقل کی وجہ سے غائب ہو جاتے ہیں، اسپیس ٹائم فیبرک میں انویزیبل ہو جاتے ہیں، پیچھے چلے جاتے ہیں کائنات کے سینے میں، پھر یہ تیزی سے سفر کرتے ہیں اور ایک عظیم کائناتی ویکیوم کلینر کی طرح اپنے آس پاس راستے میں آنے والی ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اس کو نگل لیتے ہیں۔ اب ذرا سورہ تکویر کی آیت نمبر 15 اور 16 کو پڑھیے، جو آپ نے پڑھی ہی نہیں ہوگی، مجھے یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتے ہیں، بس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے کی، یعنی غائب ہونے والے جانے کی، جو اسپیس ٹائم فیبرک میں پیچھے چلے جائیں، ستاروں کی جو تیزی سے چلنے والے ہیں اور سمیٹ لینے والے یا صفایا کر دینے والے ہیں۔ عربی میں الخنس کا مطلب ہے چھپ جانے والے یا غائب ہونے جانے والے، اور کنس کا مطلب ہے جھاڑو دینے والے، ویکیوم کلینر کی طرح صفایا کرنے والے، ویکیومنگ کرنے والے۔ مجھے بتائیے، صدیوں پہلے جب انسانیت کہکشاؤں کے نام تک نہیں جانتی تھی، انہیں بلیک ہولز کی یہ عین اور قطعی سائنس خصوصیات کس نے بتائی؟ انہیں یہ اتنی ایڈوانسڈ انفارمیشن کہاں سے ملی؟ آپ شاید تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو جانتے ہوں گے۔ 20ویں صدی میں البرٹ آئنسٹائن نے اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی، اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کر کے دنیا کو حیران کر دیا کہ وقت کوئی مستقل یعنی ایبسولوٹ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ کشش ثقل اور رفتار کے حساب سے بدل سکتا ہے، یعنی یہ ایک ریلیٹیو ہے۔ لیکن قرآن کریم نے آئنسٹائن سے 1400 سال پہلے ہی وقت کو ریلیٹیو کے طور پر پیش کر دیا تھا۔ قرآن کریم نے واضح طور پر بتایا کہ اللہ کے ہاں ایک دن تمہاری گنتی کے 1000 سال سورہ حج میں کہا، یا 50,000 سال سورہ معارج، یعنی ریلیٹیو ہے، چینج ہوتا رہتا ہے، اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ دیکھیے، حضرت عزیر علیہ السلام کا 100 سال تک سوئے رہنے کا واقعہ دیکھیے، اسے محض دن کا ایک پہر محسوس کرنا، یہ سب ٹائم ڈائلیشن کی پرفیکٹ مثالیں ہیں۔ انہیں ماڈرن فزکس کی یہ پیچیدہ تھیوری کس نے پڑھائی؟ قرآن کریم کو یہ باتیں کہاں سے پتہ لگی؟ کبھی آپ نے سوچا، یا یہ بے تکے اعتراضات ہی آپ اٹھاتے رہ گئے؟ اب ذرا انسانی اناٹمی کو سمجھے۔ آج کی نیورو سائنس بتاتی ہے کہ انسان کے دماغ کا اگلا حصہ یعنی پری فرنٹل کارٹیکس، اسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، جھوٹ بولنے اور فیصلے کرنے کا مرکز ہے۔ قرآن کریم نے سورہ الق میں جھوٹ بولنے والی زبان کا نہیں، بلکہ جھوٹی اور خطاکار پیشانی کے بالوں کا ذکر کیا کہ فورینسک سائنس نے 19 صدی میں دریافت کیا کہ دنیا میں کسی بھی دو انسانوں کے جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ لیکن سورہ قیامہ نے صدیوں پہلے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے سوال پہ جب آپ جیسے انکار کرنے والوں نے سوال اٹھایا کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو کیا جواب دیا؟ کہ ہم تو اس کی انگلیوں کے پور اس کے فنگر پرنٹس تک درست کرنے پر قادر ہیں۔ قرآن کریم نے ہڈیوں کے بجائے فنگر پرنٹس کا ذکر کیوں کیا؟ انہیں انسانی شناخت کے اس بار کو کیسے علم تھا 1400 سال پہلے؟ مجھے بتائیے کہ یہ کائنات جو فائن ٹیونڈ ہے، جو چاروں فنڈامنٹل فورسز ہیں، اتنی پرفیکٹ ہیں، یہ کیسے اتنی پرفیکٹ ہیں؟ اور قرآن کریم نے اسی چیز پر ہمیں چیلنج کیسے دیا ہے؟ آپ نے کبھی قرآن کریم کے اسٹائلومیٹرک انالیسس کو دیکھا ہے؟ کمپیوٹر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے جو اسٹائلومیٹری ہوتی ہے، الگوریتم سے اسے چیک کیا ہے۔ جان صاحب، یہ محض چند مثالیں ہیں، یہ وہ سائنسی، منطقی اور میتھمیٹیکل حقائق ہیں جن کا آپ اور آپ کے پورے ایتھیسٹک فلسفے کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور میں آپ کے جوابات کا انتظار کروں گا کہ آپ ان کا جواب مجھے دے سکتے ہیں کہ نہیں۔
میں نے آپ کو آپ کے تمام سوالات کا جواب دے دیا ہے. اب میرے سوالات کا آپ ضرور جواب دیجیے گا کہ اگر یہ کتاب غلط ہے اس کے پاس یہ انفارمیشن کہاں سے آئی. آپ کے نام نہاد علمی روایت کو پوری طرح سے تار تار کر دیا گیا ہے. آپ کی اصولی غلطیاں، کمزور اور من گڑت تاریخی روایت پر آپ کا انحصار اور سائنس سے آپ کا مایوس کن فرار آپ کی اپنی آڈینس کے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو چکا ہے.